تو آج ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، انگریزی الفاظ اور ان کے متضاد معنی یعنی اینٹونیمز۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس PPC برادرز اکیڈمی کے نوٹس ہیں اور ہم خاص طور پر 20 الفاظ نمبر 41 سے 60 ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ الفاظ اہم ہیں، خاص طور پر امتحانات کے حوالے سے۔ بالکل، لیکن آج ہمارا مقصد صرف لسٹ یاد کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اصل مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ تضاد، یہ مخالفت کام کیسے کرتی ہے، ایک لفظ دوسرے کا الٹ کیوں ہے۔ صحیح، اور یہ جاننے سے اصل لفظ کا معنی اور گہرا ہو جاتا ہے۔ درست کہا، یہ ہمیں زبان کی باریکیوں تک لے جاتا ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس AWE۔ جی، اس کا مطلب ہے شدید احترام، ہیبت، تعریف کا جذبہ، جس میں تھوڑا ڈر بھی شامل ہو شاید۔ ہاں، ایک بہت گہرا طاقتور احساس ہے یہ۔ اور نوٹس میں اس کا متضاد دیا گیا ہے کنٹیمپٹ۔ کنٹیمپٹ یعنی حقارت، نفرت۔ جی، شدید ناپسندیدگی، حقارت۔ یہ دیکھیں، جذبات کے بالکل دو کنارے ہیں۔ ایک طرف آپ کسی چیز سے مبہوت ہیں، بے حد متاثر، اور دوسری طرف آپ اسے بالکل ہیچ یا قابل نفرت سمجھ رہے ہیں۔ یہ جوڑا انسانی جذبات کے وسیع دائرے کو ظاہر کرتا ہے۔ واقعی انتہائیں ہیں۔ اچھا، اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ یہ زیادہ ٹھوس ہے، مادی ہے۔ پٹ، PIT۔ پٹ، گڑھا یا کھائی۔ ہاں، تو اس کا متضاد؟ یہ بھی اتنا ہی واضح ہے، پیک، PEAK۔ چوٹی، بلندی۔ بالکل، یہ جگہ یا سطح کے لحاظ سے مکمل تضاد ہے۔ پستی بمقابلہ بلندی، گہرائی بمقابلہ اونچائی۔ بہت سیدھا۔ اچھا، اب ایک اور جسمانی صفت ہے، روٹنڈ، ROTUND۔ روٹنڈ یعنی گول مٹول، فربا۔ جی، گول شکل والا۔ اور اس کا متضاد ہے سن، دبلا پتلا۔ ہاں، یہ بھی جسمانی ساخت کا واضح تضاد ہے۔ گولائی، پھیلاؤ بمقابلہ پتلا پن، سکڑاؤ۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں اہلیت کی طرف۔ لفظ ہے ٹیلنٹ۔ ٹیلنٹ یعنی قدرتی ہنر، صلاحیت، قابلیت۔ تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ نوٹس کے مطابق انیبلٹی۔ انیبلٹی، نااہلیت۔ جی، کسی کام کو کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا۔ ٹیلنٹ وہ جو قدرتی طور پر آپ میں ہے، انیبلٹی اس کی مکمل کمی۔ یہ بھی اہم فرق ہے۔ اب ایک بہت عام لفظ ہے، کامن۔ کامن، عام، معمولی، جو ہر جگہ مل جائے۔ تو جو عام نہ ہو وہ کیا ہوگا؟ نوٹس میں جو متضاد ہے وہ ہے اسٹرینج۔ اسٹرینج، عجیب، انوکھا، غیر معمولی۔ بالکل، کامن یعنی معمول کا حصہ، اسٹرینج یعنی معمول سے ہٹ کر غیر متوقع۔ درست۔ اب رویوں کی طرف چلتے ہیں۔ لفظ ہے بریزن، BRAZEN۔ بریزن، یہ تھوڑا سخت لفظ ہے۔ ہاں، مطلب بے شرم، ڈھیٹ، گستاخ۔ جی، جو سماجی اصولوں کی پرواہ نہ کرے۔ اور اس کا متضاد کیا ہے؟ بیشفل، BASHFUL۔ بریشفل، ہاں، یعنی شرمیلا۔ ہاں، شرمیلا، جھجکنے والا، جو توجہ سے گھبرائے، آسانی سے شرما جائے۔ تو یہ رویے کا بالکل الٹ ہے، ایک طرف ڈھٹائی، دوسری طرف حجاب۔ بالکل۔ اب ایک اور ذہنی کیفیت یا امید سے جڑا لفظ ہے، ایکسپیکٹ۔ توقع رکھنا، امید کرنا۔ اور اس کا متضاد نوٹس کے مطابق ہے ڈسپیئر۔ ڈسپیئر یعنی مایوسی، نا امیدی۔ جی، ایکسپیکٹ مستقبل کے لیے ایک امید ہے، ڈسپیئر مستقبل سے مکمل نا امیدی ہے۔ یہاں ریگریٹ بھی تو ہو سکتا تھا، افسوس۔ اچھا سوال ہے، لیکن ریگریٹ کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، کسی کیے پر افسوس، جبکہ ایکسپیکٹ اور ڈسپیئر دونوں کا رخ مستقبل کی طرف ہے۔ اچھا، تو اس لیے ڈسپیئر بہتر متضاد ہے۔ جی، اس سیاق و سباق میں یہ زیادہ موضوع ہے۔ ٹھیک ہے، اب حواس پر آتے ہیں۔ لفظ ہے میلوڈورس، میلوڈورس یعنی بدبودار۔ ہاں، تو اس کا متضاد تو آسان ہونا چاہیے، بالکل آسان ہے، فریگرنٹ۔ خوشبودار۔ جی، بو کے تجربے کی دو انتہائیں ہیں، ناگوار اور خوشگوار۔ بالکل واضح۔ اچھا، اب ایک لفظ ہے جس کا متضاد شاید تھوڑا پیچیدہ ہو، ایکسپاؤنڈ، EXPOUND۔ ایکسپاؤنڈ یعنی تفصیل سے بیان کرنا، وضاحت کرنا۔ جی، تو نوٹس میں جو آپشنز ہیں، بسمرچ، کنفائن، کنڈیم، ان میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ایکسپاؤنڈ کا مطلب ہے کسی چیز کو کھولنا، پھیلانا،
واضح کرنا۔ اس کا اصل الٹ تو شاید الجھا دینا، کنفیوز ہو، یا مختصر کر دینا، ابرج۔ لیکن وہ آپشنز میں نہیں؟ جی نہیں، تو جو آپشنز ہیں ان میں کنفائن ہے، یعنی محدود کرنا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اگر ایکسپاؤنڈ کو سمجھے تفصیل پھیلانا، تو کنفائن یعنی دائرہ محدود کرنا ایک طرح سے اولٹ ہو سکتا ہے۔ مطلب مثالی نہیں، پر شاید سب سے قریب یہی ہے۔ ہاں، دستیاب آپشنز میں سے۔ یہ ایک اچھا نکتہ ہے کہ زبان ہمیشہ بالکل صاف تضادات نہیں دیتی، کبھی کبھی سیاق و سباق دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ اہم بات ہے۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ پیک، PIQUE۔ پیک، ہلکی سی ناراضگی، بیزاری، یا جیسے کسی کی انا کو ٹھیس پہنچے۔ ہاں، ایک چبھن سی۔ تو اس کا متضاد؟ سود، SOOTH۔ سود، تسکین دینا، آرام پہنچانا۔ بالکل، پیک خفکی پیدا کرتا ہے، سود بے کم کرتا ہے۔ ایک طرح سے ایک بھڑکاتا ہے، دوسرا ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ بھی جذبات کا توازن ہے۔ اچھا، 11واں لفظ ابیٹ، ABATE۔ ابیٹ، کم ہونا، گھٹنا، دھیما پڑنا، جیسے طوفان کا زور کم ہونا۔ ہاں، تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ آگمنٹ، AUGMENT۔ آگمنٹ، بڑھانا، اضافہ کرنا۔ جی، یہ مقدار یا شدت میں کمی اور زیادتی کا واضح تضاد ہے، جیسے علم کو آگمنٹ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کا ایک اور جوڑا ہے مقدار کا، ڈیئرتھ، DEARTH۔ ڈیئرتھ یعنی قلت، کمی، کسی چیز کا بہت کم ہونا، قحط سالی جیسا۔ تو اس کا متضاد؟ ابنڈنس، ABUNDANCE۔ ابنڈنس، کثرت، فراوانی، بہتات۔ بالکل، شدید کمی بمقابلہ وافر مقدار۔ ٹھیک ہے، اب ایک لفظ ہے پیکڈ، PEAKED۔ اس کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں غالباً اس کا مطلب ہے کمزور، بیمار نظر آنے والا، چہرے کا رنگ اڑا ہوا۔ ہاں، زرد، تھکا ہوا۔ تو اس معنی میں اس کا متضاد؟ رڈی، RUDDY، ردی یعنی صحت مند، سرخ و سفید چہرہ جس سے خون کی گردش ظاہر ہو۔ اچھا، تو یہ ظاہری صحت اور بیماری کا تضاد ہے۔ بالکل، ماندہ چہرہ بمقابلہ دمکتا چہرہ۔ صحیح۔ اب اگلا لفظ ایبرج، ABRIDGE۔ ایبرج، مختصر کرنا، اختصار کرنا، جیسے کسی کتاب کا خلاصہ۔ تو اس کا الٹ؟ ایکسٹینڈ، EXTEND۔ پھیلانا، طویل کرنا۔ جی، کسی متن، بات یا مدت کو لمبا کرنا، وسیع کرنا۔ ایک سکیڑتا ہے، دوسرا پھیلاتا ہے۔ اب 15واں لفظ کنڈل، KINDLE۔ کنڈل، آگ جلانا۔ یا جذبات بھڑکانا۔ جی بالکل، دلچسپی، امید، غصہ، کچھ بھی کنڈل کیا جا سکتا ہے۔ شروع کرنا، بھڑکانا۔ اور اس کا متضاد نوٹس میں کیا ہے؟ سمدر، SMOTHER۔ سمدر، یعنی بجھانا۔ ہاں، دبا کر بجھا دینا، گلا گھونٹنا، جیسے آگ کو آکسیجن روک کر بجھاتے ہیں، یا مجازی طور پر کسی جذبے یا آواز کو دبا دینا۔ ایک زندگی دیتا ہے، دوسرا ختم کرتا ہے۔ یہ تو گہرا تضاد ہے۔ بالکل۔ اچھا، 16واں لفظ پھر مقدار سے متعلق، میگر، MEAGER۔ میگر، بہت تھوڑا، ناکافی، قلیل، ضرورت سے کم۔ جیسے میگر کھانا، تو اس کا متضاد؟ کوپیس، COPIOUS۔ کوپیس، بہت زیادہ، وافر، کثیر۔ جی، جیسے کوپیس بارش یا کوپیس نوٹس۔ جی، یہ ڈرتھ ابنڈنس جیسا ہی ہے، پر شاید روزمرہ کی مقداروں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دلچسپ فرق ہے۔ اب 17واں لفظ فلسٹائن، PHILSTINE۔ فلسٹائن، جی، یہ ثقافتی یا دانشورانہ تناظر میں آتا ہے۔ ہاں، مطلب ایسا شخص جو فن، ادب، ثقافت سے لا تعلق ہو یا انہیں کمتر سمجھے۔ سلیقہ ناشنا۔ جی، اور اس کا متضاد نوٹس میں ہے انٹلیکچول۔ انٹلیکچول، دانشور، عالم۔ ہاں، جو علم، فنون، ثقافت میں گہری دلچسپی رکھتا ہو، غور و فکر کرتا ہو۔ یہ ذہنی رجحان کا تضاد ہے، فن سے بے رغبتی بمقابلہ فن کی قدردانی۔ ٹھیک ہے۔ 18واں لفظ زینت، ZENITH۔ زینت، عروج، بلندی کی انتہا، آسمان میں بالکل سر کے اوپر کا نقطہ۔ تو اس کا الٹ کیا ہوگا؟ سب سے نچلا مقام۔ بالکل، نادر، NADIR۔ نادر، پستی کی انتہا۔
جی، یہ اکثر استعارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، کسی کے کیریئر کا زینت اور نادر۔ یہ پیک اور پٹ جیسا ہے، پر زیادہ مطلق اور مجازی۔ بالکل مطلق انتہائیں۔ اچھا، 19واں لفظ جرمین، GERMANE۔ جرمین یعنی متعلقہ، مناسب، موضوع سے تعلق رکھنے والا۔ ہاں، کوئی بات یا ثبوت جو بحث کے لیے اہم ہو۔ اور اس کا متضاد؟ غیر متعلقہ۔ بالکل، irrelevant، IRRELEVANT۔ یعنی جس کا موضوع سے کوئی تعلق نہ ہو، بے جوڑ۔ جی، یہ دلیل کی موزونیت اور ناموزونیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آج کا آخری لفظ 20واں irascible، IRASCIBLE۔ irascible، یہ مزاج کے بارے میں ہے۔ ہاں، مطلب چڑچڑا، غصیل، جلد غصے میں آنے والا۔ جی، بد مزاج۔ اور اس کا متضاد ہے placid، PLACID۔ پلیسڈ، پرسکون، مطمئن۔ ہاں، ٹھنڈے مزاج والا، جسے آسانی سے غصہ نہ آئے۔ یہ شخصیت کا بنیادی تضاد ہے۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے 20 الفاظ اور ان کے متضاد۔ اس ساری گفتگو سے ایک بات تو صاف ہو گئی ہے۔ کیا؟ کہ متضاد الفاظ جاننا صرف ووکیبلری بڑھانا نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ الفاظ کے معنی کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، ان کے درمیان جو تعلق ہے، جو تضاد ہے، اس کو سمجھنے میں۔ ہم نے دیکھا کہ تضاد کئی طرح کے ہیں، طبیعاتی، جذباتی، مقداری، عملی۔ جی، رویوں سے متعلق، تصوراتی۔ ہر جوڑا معنی کا ایک پورا دائرہ، ایک اسپیکٹرم روشن کرتا ہے۔ زینت اور نادر کو جان کر ہم صرف 2 لفظ نہیں سیکھتے، بلکہ بلندی اور پستی کی پوری کہانی سمجھ میں آتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ سمجھ ہمیں اپنی بات بہتر طریقے سے کہنے میں بھی مدد دیتی ہے نا؟ زیادہ واضح، زیادہ مؤثر۔ یقیناً، جب آپ الٹ جانتے ہیں تو آپ اصل لفظ کو زیادہ ٹھیک، زیادہ باریکی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہتر کمیونیکیشن کی کلید ہے۔ تو آج کا سبق یہ ہے کہ زبان میں تضاد دراصل سمجھ کو گہرا کرتا ہے۔ جی، ہر لفظ اپنے مخالف کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جس پر سامعین بھی سوچ سکتے ہیں، کیا واقعی کسی لفظ کا متضاد جاننے سے اس لفظ کا اصل مطلب زیادہ بہتر سمجھ آتا ہے؟ جیسے روشنی کو سمجھنے کے لیے تاریکی کا تصور ضروری ہے۔ ہاں، کچھ اسی طرح۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ لسانی تضادات ہماری سوچ پر، دنیا کو دیکھنے کے ہمارے انداز پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔